Assalamu alaikum, my dear students. Yesterday we have started our second chapter, which is constitutional development in Pakistan, and we are going to start the second topic of this chapter, which is objective resolution. اس ٹاپک کو اردو میں ہم کہیں گے قرارداد مقاصد. قرارداد مقاصد اور قرارداد پاکستان کو بہت سے بچے مکس کرتے ہیں. So I will explain you the difference between these two resolutions. اس کے بعد میں آپ کو قرارداد مقاصد کو پڑھاؤں گی. بیسیکلی قرارداد پاکستان وہ قرارداد تھی جو 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں، جس کو اقبال پارک اب کہتے ہیں، اقبال پارک لاہور میں پاس کی گئی تھی، جس میں جو قائد اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، جس میں مسلم لیگ نے برطانوی حکومت کے اوپر یہ واضح کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اب برصغیر کی تقسیم اور آزادی کے علاوہ کوئی اور آئینی فارمولہ قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرارداد پاکستان بیسیکلی پاکستان کی آزادی کی قرارداد تھی، جس کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اس دن پیش کیا تھا، اور 1 لاکھ سے اور جتنے بھی برصغیر کے مسلمان تھے ان کی وہ ایک آواز تھا، اور برصغیر کے جتنے اہم لیڈر تھے، مسلم لیڈر تھے، وہ سب اس اجلاس میں شامل تھے. تو قرارداد پاکستان وہ قرارداد تھی جس میں مسلمانوں نے یہ ایک عہد کیا تھا، ایک قرارداد پاس کی تھی کہ اب وہ برصغیر کی تقسیم کے علاوہ کسی آئینی فارمولے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جبکہ قرارداد مقاصد پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان کے دور میں پاس ہونے والا ریزولوشن یا قرارداد ہے، اور اس قرارداد میں آئندہ بننے والے آئین کے لیے اور ملک کے جتنے بھی آئندہ بننے والے قوانین ہوں گے ان کے لیے ایک فاؤنڈیشن یا بنیاد رکھی گئی تھی. تو بیسیکلی یہ قرارداد مقاصد ان مقاصد کو واضح کرتی ہے جو آئندہ بننے والے آئین اور قوانین سے ہم نے حاصل کرنے تھے. تو اس طرح دونوں کا ڈفرنس آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ قرارداد پاکستان وہ قرارداد ہے جس میں مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اب وہ تقسیم کے علاوہ برصغیر کے اندر کسی آئین کو، ایکٹ کو، آئینی فارمولے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جبکہ قرارداد مقاصد کے تحت مسلمانوں نے، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کی تھی کہ اب مسلمانوں کے جو آئندہ بننے والا آئین اور قوانین ہوں گے وہ اس کی روشنی میں بنائے جائیں گے، جو وہ قرارداد پیش کر رہے تھے اس کی روشنی میں. یعنی یہ ایک ہمیں فاؤنڈیشن دیتی ہے، ایک بنیاد دیتی ہے کہ ہم نے نیکسٹ جو بننے والے قوانین اور آئین ہیں ان سے کیا آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے، کن آبجیکٹیوز کو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتی ہے، ہمارے مقاصد کا تعین کرتی ہے کہ ہم نے کن آبجیکٹیوز کو آگے اپنے لیے، کیا ہمارے سیٹ رولز ہوں گے، کیا ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے جو ہم نے پاکستان کے بننے والے آئین یا قانون سے حاصل کرنے ہیں. 12 مارچ 1949 کو یہ قرارداد لیاقت علی خان کی تحریک پر آئین ساز اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، اور اس کی تیاری میں مولانا شبیر احمد عثمانی جو ایک بہت بڑے عالم تھے اور پارلیمنٹرین بھی تھے، انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور اس قرارداد کو پاکستان کی آئین سازی میں نہایت اہم مقام حاصل ہے. اور قرارداد میں آپ کو قرارداد پاکستان والے ٹاپک میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ قرارداد بیسیکلی ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ پارلیمنٹ میں یا لیجسلیچر میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی آپ کہہ لیں کہ سیاسی پلیٹ فارم سے، جو ایک سیاسی جلسہ ہو سکتا ہے کسی سیاسی آرگنائزیشن کا یا تنظیم کا یا پارٹی کا. تو بیسیکلی قرارداد کیا ہے؟ ایک موشن ہے، ایک تحریک ہے جو ریٹن فارم میں ہوتی ہے. تو قرارداد مقاصد بھی ایک ریٹن تحریک تھی، ایک جو کہ لیاقت علی خان نے پارلیمنٹ میں پیش کی تھی، اور اس کو جو منظور کیا گیا تو اس کا مقصد تھا کہ آئندہ بننے والے جتنے بھی جو بھی آئین ہوگا وہ، اور جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ
اس کے بنیادی اصولوں سے آ، متصادم نہیں ہوں گے، ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی اس کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوں گے جو بنیادی اصول اس قرارداد میں پیش کیے گئے تھے ان سے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات یہ تھے۔ سب سے پہلا ہے اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت۔ انسانوں کی کل کائنات پر واحد حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے جو اس نے عوامی نمائندوں کو منتقل کی ہے تاکہ وہ اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں، جو کہ ایک مقدس امانت ہے۔ کیا امانت ہے؟ اقتدار، حاکمیت۔ اس قرارداد کی جو پہلی چیز ہے، پہلا جو متن اسکرپٹ ہے وہ یہی ہے جو سوورینٹی کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی حاکمیت کس کے پاس ہوگی پاکستان کے اندر۔ ویسے تو دنیا میں جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں اس میں آئین کے اندر یہ ریٹن ہوتا ہے کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام کے پاس حکومت کے اصل اختیارات ہیں۔ بہت سارے ممالک میں جو کہ جمہوری ممالک ہیں وہاں پر یہ آئین کے اندر یہ چیز درج ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں قرارداد مقاصد میں ایسے کسی جو ہے ایلیوژن، آپ اس کو ایلیوژن ہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اقتدار کے مالک ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ اپنے نمائندوں کا ہی انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو اس میں واضح کیا گیا کہ اسلامی حکم کیا ہے، کہ اسلامی حکم یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پاکستان میں جو بھی حکومت بنے گی وہ عوامی نمائندوں پر تو مشتمل ہوگی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کو اس کی ایک مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرے گی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا فرد اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا ریاست پاکستان میں کہ وہ اللہ کے کسی بنائے ہوئے کسی قانون کو چینج کر سکے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کیسے وہ چینج کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اس کا ایسے ہے کہ جیسے جو چیزیں اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں، کوئی بھی شخص جو پاور میں آتا ہے وہ ان کو حرام کو حلال نہیں قرار دے سکتا۔ وہ حرام حلال پیسے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو جتنے بھی گورنمنٹ افیئرز ہوتے ہیں، جیسے سود حرام ہے اسلام کے اکارڈنگ، یا جوا حرام ہے، یا شراب نوشی حرام ہے، فحاشی پھیلانا حرام ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی بھی شخص جو اقتدار کے اوپر قابض ہوگا وہ حرام چیز کو حلال قرار نہیں دے سکتا اپنی وجہ سے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ اس کے اندر جو اسلامک پرنسپلز تھے وہ ایڈ کیے گئے تھے۔ اسلامی پرنسپلز کیا ہیں؟ جمہوریت۔ جمہوریت کس طرح کی؟ جس میں عوام کی مرضی کے مطابق حکومت بنائی جائے، لوگوں کو آزادی حاصل ہو، مساوات ہو، رواداری یعنی برداشت، اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے۔ یہ اسلامی اصول ہیں جو آپ اپنی اسلامک اسٹڈیز کی بکس میں بھی آپ کے پاس ہزاروں مثالیں ہیں، حضرت علی کے دور کی، حضرت عمر کے دور کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی، جس میں ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کو کریٹ کیا گیا تھا۔ تو کیسے معاشرتی انصاف فراہم کیا گیا لوگوں کو، آزادی کتنی حاصل تھی، حق میں وقت سے وہ کیسے سوالات کر سکتے تھے اور وہ ان کے سوالات کے جوابات دینے کا پابند تھا، مساوات کتنی تھی، رواداری کتنی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ تو ان اسلامی اصولوں کو قرارداد مقاصد میں بھی شامل کیا گیا کہ اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے اس کا کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں قرآن و سنت کی روشنی میں بسر کرنے کے قابل ہوں۔ یعنی ہم نے یہ ملک حاصل ہی اسلام کے نام پر کیا تھا، اور قائد اعظم کی بھی آپ وہ ان کا ارشاد پڑھ چکے ہیں چیپٹر نمبر 1 میں، کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ تو قرارداد مقاصد میں اسی چیز کے اوپر ایمفسائز کیا گیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد کا تعین کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی اصولوں کو آزمائیں۔ کس طرح؟ ہماری اپنی انفرادی زندگی، انفرادی یعنی ایک فرد کی، ایک شخص کی، اور اجتماعی زندگی یعنی پورے معاشرے کی زندگی کو ہم اس طرح سے ڈھالیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، اور قرارداد مقاصد کے اندر اس مقصد کو شامل کیا گیا۔ چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا۔ اس وقت تک پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا، تو اس قرارداد کو پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ مقاصد کو وہ سیٹ کر لیا جائے کہ ہمارا کیا مقصد ہے آئین بنانے کا۔
صرف حکومت کو چلانا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کچھ ہمارے مقاصد ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی ملک تھا۔ تو اس نظریاتی ملک کو جب حاصل کیا گیا تھا تو اس کے کچھ خاص رولز تھے، کچھ خاص اس کے نظریات تھے، تو ان کو کیسے اپلائی کیا جائے گا کہ کوئی بھی ایسا قانون پاکستان میں نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے متصادم ہوگا، اور ایسا آئین پاکستان کا جو بننے والا آئین ہے وہ ایسی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا جو قرآن و سنت سے نکلتی ہو، یعنی اسلامی قانون سازی کی جائے گی۔ وہ آئین ہوگا تو اسلامی آئین ہوگا، اور اگر ملک کے اندر قانون سازی ہوگی تو اسلامی قانون سازی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر 5واں پوائنٹ تھا بنیادی حقوق۔ تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے، یعنی پورے اس ٹائم پاکستان کے 5 صوبے تھے، پورے 5 صوبوں کے اندر اس کے علاوہ مسلم اور غیر مسلم تمام لوگوں کو معاشرتی لحاظ سے کمتر یا برتر مقام حاصل نہیں ہوگا، معاشی لحاظ سے نہیں ہوگا، سیاسی اور مذہبی لحاظ سے نہیں ہوگا۔ مزید برآں انہیں فکر و اظہار، تنظیم سازی کہتے ہیں کسی ادارے کو بنانا، کسی آرگنائزیشن کو بنانا، وہ سماجی بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے، پارٹی ہو سکتی ہے پولیٹیکل، اور آزادی اور آزادی اجتماع یعنی اکٹھا ہونے کی آزادی، جلسے جلوس منعقد کرنے کی آزادی میسر ہوگا تاکہ وہ اپنی شخصیتوں کی بہتر نشو و نما کر سکے، یعنی ان تمام لوگوں کو یہ حقوق حاصل ہوں گے تاکہ وہ اپنی زندگی ان کے بہتر طریقے سے نشو و نما کر سکے۔ اس کے علاوہ 6 پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان ایک وفاق ہوگا، پاکستان کے اندر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، وفاقی طرز حکومت ہوگا جس میں صوبوں کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یعنی جو آئین کے اندر دی جائے گی وہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کہلاتی ہے، خود مختاری حاصل ہوگی، یعنی آئین جو جو سے اختیارات صوبوں کو دے گا وہ صوبوں کو حاصل ہوں گے، اور ایسا طرز حکومت ہوگا، وفاقی طرز حکومت جو آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، جس میں آئین کے تحت حکومت کے اختیارات کو مرکز میں اور صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو مکمل آزادی اور تحفظ ملے گا، انہیں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے اور عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی آزادی ہوگی، یعنی پاکستان کے اندر اس وقت مشرقی پاکستان جو پاکستان کا صوبہ تھا ایک، جو اب بنگلہ دیش ہے، وہاں پر غیر مسلموں کی، خاص طور پر ہندوؤں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی۔ اس کے علاوہ کرسچنس تھے کافی، پاکستان میں کرسچنس کافی کم تھے، مغربی پاکستان میں غیر مسلم کافی کم ہیں لیکن وہاں زیادہ تھے، تو ان کے لیے بھی خاص شک اس کے اندر شامل کی گئی تھی کہ اب پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ان کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہوگی، انہیں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے اور عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد پسماندہ علاقوں کی ترقی، یعنی پسماندہ علاقے اس وقت تھے بنگال، صوبہ بنگال جس کو مشرقی پاکستان کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان۔ پسماندہ علاقوں کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی شعبوں میں شرکت اور ترقی کے مساوی یعنی برابر مواقع میسر آئیں گے، اور ان کے حقوق کو قانونی تحفظ دیا جائے گا، یعنی قرارداد مقاصد میں یہ مقصد بھی طے کیا گیا تھا کہ جو علاقے انڈر ڈیولپ ہیں ان کی ڈیولپمنٹ پر بھی خاص توجہ دی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، اور وہ انصاف کے تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق پورے کرنے کی حامل ہوگی، یعنی اس کے اندر یہ بھی ایک مقصد رکھا گیا کہ پاکستان کے ان بننے والے آئین اور قانون میں ہمیشہ عدلیہ کو ایک اونچا درجہ، ایک اونچا مقام حاصل ہوگا، اس کے اوپر کسی قسم کا کبھی دباؤ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے دفاع پاکستان۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی حدود کے دفاع کا مناسب بندوبست ہوگا۔ اب یہ قرارداد مقاصد میں کیوں شامل کیا گیا تھا؟ پاکستان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے اس لیے کہ ہم نے اس ملک کو جب ہندوؤں سے حاصل کیا تھا تو ہندوؤں نے اس تقسیم کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، تو پاکستان کے دفاع کا مسئلہ شروع سے تھا، پھر کشمیر کا مسئلہ تھا، اور اس کے علاوہ 1948 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلی جنگ شروع ہوئی تھی، تو اس لیے پاکستان کے دفاع کا بندوبست بھی آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد میں شامل تھا، اور وفاق میں شامل تمام علاقوں کی سالمیت اور ملکی آزادی کا مکمل تحفظ کیا جائے گا تاکہ پاکستان مضبوط اور خوشحال ہو اور اقوام عالم میں اپنا جائز اور باوقار مقام حاصل کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کے اوپر توجہ دی جائے گی، بری، بحری اور فضائی حدود کے دفاع کا مناسب بندوبست ہوگا، اور تمام علاقوں کا تحفظ کیا جائے گا،
تاکہ پاکستان کا ایک مضبوط اور باوقار ریاست کے طور پہ سامنے آئے۔ اس قرارداد کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کو برطانیہ کے منشور اعظم میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے۔ برطانیہ میں جو پہلی ریٹن ڈاکومنٹ ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن میں وہ میگنا کارٹا ہے، اور میگنا کارٹا ان کی تاریخ میں اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ وہ پہلی ریٹن ایک دستاویز تھی جس میں بادشاہ نے اپنے اختیارات کو خود کم کیا تھا اور عوامی اختیارات بڑھا دیے تھے، عوام کے جو جائز حقوق تھے ان کو تسلیم کیا تھا۔ تو یہ برطانیہ کی ڈیموکریٹک ہسٹری میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس میں قرارداد مقاصد بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ مقاصد تھے جن کو ہم نے حاصل کرنا تھا اپنے آئندہ بننے والے آئین میں اور آئندہ بننے والے قانون میں۔ اسی لیے اس قرارداد مقاصد کو 1956، 1962 اور 1973 میں بطور افتتاحیہ شامل کیا گیا تھا، اور 1973 میں ترمیم کے بعد یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ پاکستان کی آبائین کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو تخلیق پاکستان کا اصل مقصد تھے۔ تو اس طرح قرارداد مقاصد ایک نہایت اہمیت کی حامل دستاویز ہے جو پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی آئینی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔